نبی الاسلام نے اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا تو آپ نے حجۃ الوداع جہاں پہ ساری پبلک جمع تھی وہ موقع آپ نے کیوں مس کیا ہے؟ اور غدیر خم کا انتخاب کیوں کیا؟ غدیر خم تو مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے ایک پانی کی جگہ تھی اور وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جا چکے تھے۔ اور اگر حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہی کرنا مقصود ہوتا تو اس کا بہترین اور سب سے جو اعلیٰ مقام تھا، ذریعہ تھا، وہ میدان عرفات تھا۔ 9 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں اعلان کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، 1,24,000 کا مجمع۔ یہ ایک عالمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس ہے۔ اللہ کے وسلم نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت خلافت کا اعلان کرنا ہوتا سب کے سامنے کرتے، اس میں کرتے، حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے، واضح کرتے۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست اصرار کرنے اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع بات کہا کہ اہل بیت سے بھی مسئلہ کرو یا یہ خلافت کا معاملہ تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق ادھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہی وہاں یہ اعلان فرماتے۔ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جب کہ حجۃ الوداع میں سب لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہونا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نظر تھا تو اس کی بہترین جگہ وہ تھی، وہاں اس کا اعلان کر دیا جاتا۔ اگر خلافت والی اہم ترین بات زیر بحث لانا مقصود ہوتی، اگر خلافت والا اہم ترین معاملہ بتلانا اور اعلان کرنا مقصود ہوتا تو حجۃ الوداع کے خطبے پر میدان عرفات میں ساری دنیا کے سامنے 1.5 لاکھ افراد کے سامنے اللہ کے رسول اعلان کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان نہیں فرمایا۔ اگر خلافت کی وصیت ہوتی تو برسر عام ہوتی، برسر ممبر ہوتی، اعلانیہ ہوتی، ہر بندے تک بات پہنچتی۔ جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے بہت سے احکامات سب کو بتائے، خلافت والا معاملہ تو سب کے بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یوں ہوتا تو برسر عام وہاں اعلان کیا جاتا، یہاں راستے میں یہ بات نہیں کی جاتی۔ غدیر کے متعلق یہ سوال تھا قائد کہ یہ جو غدیر خم ہے، یہ جو اس کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، تو اس موقع پر میرے کافی دوست ہیں نا، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان اس موقع پر کیوں نہیں کیا؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم کہیں میں نہیں پتا، چلیں ہم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو اس سے پتہ نہیں چاہیے۔ دیکھیں اگر بعد میں انہوں نے بتایا تو اس سے یہ تو نہیں ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ صرف حج میں کر سکتے ہیں، حج کے بعد نہیں کر سکتے۔ پھر عرض یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر لیا ہے۔ یہ لوگ خود ان کے اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ اور نہایتی معتبر اسانید کے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 178 ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، ملاحظہ کریں۔ جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصوى یخطب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے حج میں، پیغمبر نے تو ایک ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا نا، حجۃ الوداع، وہ عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دیا۔ اچھا، فسمعتہ یقول، سنا میں نے سنا وہ اس طرح فرماتے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ استوداع ہے، یہ خدا حافظی ہے امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ۔ انی ترکت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، من ان اخذتم بھی، اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو۔ پھر کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو رکھو نا، تم اپنی کتابوں تو کم از کم پڑھا کرو۔ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو، لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے نا۔ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا حافظی کے وقت کہتا ہے میں تمہارے درمیان اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے نا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسلمین کا امام ہے، قائد ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت اہل بیت علیہ السلام۔ اب تم کہہ دو ازواج ہے اس میں، پہلی بات ہم کہتے ہیں ازواج اہل بیت میں نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں ابو بکر عمر تو ازواج میں سے تو نہیں نا۔ اور بھائی ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں،
اور بھائی وہ تو اہل بیت میں سے تو نہیں نا ابو بکر عمر عثمان. جہاں تک ازواج کا تعلق ہے، ازواج تو پیغمبر نے کبھی مسلمانوں کو نہیں کہا کہ تم میرے ازواج کی اتباع کرو، میرے بیویوں کو. اور بولا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیویوں کو اپنا امام بناتے ہیں. تو ابو بکر کیا کر رہا تھا وہاں پہ خلیفہ بن کے؟ اس کی خلافت باطل ہے نا. کسی کو لے کے آتے نا، حفصہ کو یا سودا کو یا زینب کو، اس کو امام بنا لیتے. اور بھائی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں اگر ازواج کو ہم شامل بھی کر لیں، مان بھی لیں چلے کہ ازواج میں اس میں اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے، اس کو بحث کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ازواج ہیں یا نہیں ہے، مان بھی لیں نا، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ازواج کی امامت نہیں ہے. اہل بیت میں سے صرف 3 ہیں اس وقت جن کی امامت ہو سکتی ہے. ایک ہے امام حسن علیہ السلام، ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے مقابلے میں وہ امامت کے کینڈیڈیٹ تھے ہی نہیں بھائی. جب اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے اس کی اطاعت کرو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اطاعت اہل بیت، اس کا ایک ہی مصداق ہے پوری دنیا میں امامت کے لیے، خلافت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے. اس کا ایک ہی مصداق ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے مولا عالمین امام انبیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ پیغمبر یہ کب بولا ہے؟ حج میں عرفہ کے دن. اور یہ کیا ہے؟ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث صحیح بھی ہے کیونکہ حسن اقسام صحیح میں سے ہے. خود ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا یہ حدیث حسن. یہ صرف حسن نہیں ہے، یہ متواتر ہے. یہ حدیث متواتر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر ابھی آپ انہی بھائی کالر سے پہلے جن بھائی نے کال کیا تھا، 12 اماموں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ذکر فرمایا نا، صحابہ نے شور مچایا. ابھی 2 منٹ پہلے ان سے جو کالر نے کال کیا تھا نا کہ 12 امام کو پیغمبر نے حج میں ذکر کیا، نہیں فرمایا، ذکر کیا. میں نے عرض کیا کہ ذکر کیا ان کا. پھر صحابہ جو ہی نام لینا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد 12 امام ہیں، صحابہ نے شور مچانا شروع کیا. بھائی بات ہی نہیں کرنے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ انہوں نے وہاں پہ بات نہیں کیا یہ غلط ہے. ہاں انہوں نے بات تفصیل سے کر لیتے، صحابہ نے نہیں بات کرنے دیا. یہ تو مسلم میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ نے شور مچایا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ کتاب الامارہ حدیث نمبر 900 صفحہ نمبر 925 میں یہ حدیث دیکھیں کہ انہوں نے 12 خلیفہ کا جو ہی ذکر شروع کیا، ثم تکلم بکلام خفی علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر باتیں مجھے نہیں سنائی دی. کیوں نہیں سنائی دی ہے؟ اگلے صفحے میں جا کے دیکھیں. فقال کلمۃ سمنیها الناس، لوگوں نے، صحابہ نے ایسے ہی شور مچانا شروع کر دیا. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں کتاب المہدی علیہ السلام میں فرمایا کہ اس امت کے 12 خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں. فکبر الناس وضجوا، جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پہ بات کرنا شروع کیا، صحابہ نے شور مچانا شروع کیا. شور مچانا، زجہ بولتے ہیں کہ شدید شور، نعرہ بازی، زندہ باد مرد آباد، ایسے ہی بات نہیں کرنے دیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو لیکن غدیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا کہ غدیر میں یہ شور شرابہ نہیں چلے گا، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر میں سب کو روکا، سخت گرمی کی حالت ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کس لیے روکا ہے؟ شدید گرمی ہے، درخت ہے وہاں پہ، درخت کے نیچے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا، کہتا ہے گرمی میں بیٹھو. صحابہ کو کہہ رہے ہیں ادھر درختوں کے نیچے فقط جھاڑو لگاؤ، خود ادھر جا کے بیٹھو دھوپ میں. صحابہ دھوپ میں بیٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خطبہ دینا چاہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اب غدیر میں کوئی یہاں پہ شور نہیں مچا سکے گا. یہ اللہ کی جانب سے ارادہ تھا. صحابہ پہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ہکے بکے رہ گئے، ان کے شور نہیں مچا سکے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل خوب بیان کی امیر المؤمنین علیہ السلام کی، 12 ائمہ علیہ السلام کی. وہاں پہ بہت زیادہ بیان کی امامت کے دلائل جو خطبہ غدیر میں موجود ہے. جی میرے بھائی.